خاص طور سے آج کل مساوات مرد و زن کا بہت نعرہ لگایا گیا ہے، یعنی جن کا حقوق و معاملات کے اندر عورتوں اور مردوں کو برابری دی ہے، یہ بالکل فطرت کے تقاضے کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے صنفی اعتبار سے کچھ عورتوں کو خصوصیات بنائی ہیں، کچھ مردوں کو خصوصیات بنائی ہیں۔ اب ہر چیز کے اندر اگر برابری کرنے کی کوشش کی جائے تو ظاہر بات یہ نہیں، عورت ماں بنتی ہے، باپ ماں نہیں ہو سکتا، عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، باپ کے کام نہیں کر سکتا۔ جو ان دونوں ذمہ داریوں کے تقاضے ہیں وہ اللہ نے عورت کے اندر پیدا فرمائے اور مرد کو قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، تو قوامیت کے جو تقاضے اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی، اور ولیات میں اور شہادت کے بعد میں عورت کو مرد کا نصف درجہ دیا گیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کو برابر حصہ ملے گا۔ وَاقْتَسِمُوا شَيْئَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ اب ہر چیز کے اندر اگر مساوات کا خیال رکھا جائے، اس کا دعویٰ کیا جائے کہ مرد اگر آفس میں کام کرتا ہے عورت بھی کام کرے گی، مرد گاڑی چلاتا ہے عورت بھی گاڑی چلائے گی، مرد ہماری گاڑی اڑاتا ہے تو عورت بھی اڑائے گی، وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو عورت بھی کھڑی ہوگی، منسٹری اس کو ملے گی، اس کو ملے گی۔ اس طرح کی بیٹی صلی اللہ حکومت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امورهم امرأة، وہ قوم فلاح نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنی حکومت کی باغڈور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ چنانچہ اسی کے بعد وہ اسلام آ گیا، اس کا بیٹا حکومت میں بیٹھا، پھر اس کے بعد بیٹی بیٹھی، اور جب وہ بیٹی ہے حاکم بنی اور ملک کے اندر تواسط ملکی پھیل گئی، جتنے علاقوں کے حکام تھے، گورنر تھے، سب نے اپنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور وہ ناقابل شکست حکومت دخل ہو کر ختم ہو گئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مزاج کے اعتبار سے فطرت کے اعتبار سے جو فرق رکھا ہے، اس فرق کو مٹانے کی کوشش کرنا، ہر اعتبار سے مساوات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ خلاف تقاضا فطرت ہے، اس کے اندر وہاں ناکامی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں برابری کا مطلب اتنا تو ٹھیک ہے کہ جس کے لیے جو چیز مناسب ہو اس کو وہ چیز دی جائے۔ اب ایک آدمی کے 4 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 6 مہینے، ایک کی عمر ایک 5 سال ہے، ایک جوان ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو دودھ کی شیشی تھما دی جائے گی، بھائی چھوٹے بچوں کو دودھ پلائیں گے اور مساوات چاہیے جہاں سب کو شیشی پھیلے گی، اور نہیں ہے کہ سب کو بریانی کھلائے گا، اس 6 مہینے کے بچوں کو بھی بریانی ٹوسی جائے۔ کپڑا بنانا ہے تو سب کا سائز ایک ہونا چاہیے، 16 سال والے کا جتنا بڑا کرتا ہے اتنا ہی 6 مہینے والے کو بنائے گا۔ مساوات چاہیے، ظاہر بات ہے کہ مساوات کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے لیے جو غذا مناسب ہے، مساوات یہ ہے کہ جیسے بڑے کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا دی جا رہی ہے، اسی طرح چھوٹے کو اس کی ضرورت کے مطابق یہ مساوات ہے۔ جیسے بڑے کو اس کے سائز کا کپڑا دیا جا رہا ہے، چھوٹے کو اس کے سائز کا کپڑا دیا مساوات ہے۔ اب ایک بچہ ہے جو نازلہ پڑھ رہا ہے، قاعدہ بغدادی پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، اور ایک بخاری شریف پڑھ رہا ہے، ابھی یہ کیا ظلم کر رہے بھائی؟ ایک بار بخاری پڑھا، ایک نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں،
کیا کریں دونوں کو گزرانی پڑھائی گے یا دونوں کو بخاری پڑھائی گے؟ یہ دن رات ہو رہا ہے ہمارے دہی چیز وہاں بھی دیکھنا چاہیے. جیسے سگے دو بھائیوں دونوں کے اعتبار سے دونوں کے تقاضوں میں فرق ہے تو عورت اور مرد کی تخلیق میں ان کے تقاضوں میں ان کی صلاحیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اس لیے ہر چیز کے اندر ان کو مردوں کو برابری کا درجہ دینے کی کوشش کرنا یہ فطرت کے تقاضے کے خلاف ہے. اس کا نتیجہ سوائے فساد کو کچھ نہیں ہے. تربیت کے احکام میں بہت برکت ہے.